बैठे। जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूं। जनरल बाजवा लेक्चर दिए जा रहे थे कि इनको एनआरओ दे दो। जब तक कुर्सी से चिमटे रहे, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के खिलाफ अपने सियासी मुखालफीन की हर बात गद्दारी नजर आई। दिलो जान से फौज को मुअत्तबर इदारा समझते रहे। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी। लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ये जनरल फैज और इनको पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। लेकिन इख्तिदार छिन जाने के बाद उसी फौज को पुकार रहे हैं कि कुर्सी तक पहुंचाने में उनकी मदद की जाए। नाकामी पर मुल्क और कौम की इज्जत भुलाकर सिपह सलार के खिलाफ निकल पड़े। आप करें तो सब ठीक, दूसरे करें तो सब गलत। आज चेयरमैन पीटीआई अपने चेलों से मिलकर जिस आर्मी के सरबराह और मुतल्लिका इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, माजी में कोई दूसरा ऐसा करता तो गद्दार कहलाता। जो नवाज शरीफ ने जिस तरह आर्मी चीफ को और आईएसआई चीफ को हिट किया, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को आप हिट कर रहे हैं और फौज को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बगावत करो? इससे बड़ी गद्दारी आप क्या कह रहे थे? आप जब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ फौज को कह रहे हैं कि ये दो गंदे हैं, बाकी से फौज ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना कि फौज रिप्ले। अब क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी? आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो, इससे बड़ी गद्दारी क्या? इमरान खान खुद हर मौके पर कहते रहे, आर्मी ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जब वो बारिशें आ रही थी, जनरल बाजवा इन्होंने फैसला किया हमें हटाने का। नौजवानों गौर से सुन लो, आज पाकिस्तान को जो इकट्ठा रखेंगे, पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है। और ये भी सुनिए, इक्तदार से चिमटे रहने तक जो जमहूरियत पसंद, हम आहंग सोच वाले और न्यूट्रल थे, इक्तदार छिन जाने पर वही झूठे ठहरे। एहसान फरामोशी की हर हद उबूर कर ली। इन्होंने फैसला किया हमें हटाने का। इतनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना। गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुनज़्ज़म तरीन इदारे के खिलाफ जहर उगल कर इमरान खान ने न सिर्फ कौमी सलामती दाव पर लगा दी, बल्कि मुल्क दुश्मनों को मनफी प्रोपेगेंडे का मौका भी दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का एक वीडियो स्टेटमेंट है जिसमें उसने डायरेक्टली बात की है कि पाकिस्तान में उसकी जंग सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम के साथ है, और साथ ही सीआईए का जो जियोपॉलिटिकल हिटमैन है ज़ल्मे खलीलजाद, उसका एक सीरीज ऑफ थ्रेड, एक ट्वीट्स आती हैं जिसमें एक अनप्रेसिडेंटेड मैनर में वो डिमांड करता है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम इस्तीफा दे दें। और अब ये पाकिस्तान में बिला वजह दखल दे रहा है। इसका क्या काम है? सीआईए का क्या काम है कि वो डिमांड करे पब्लिकली कि पाकिस्तान आर्मी चीफ इस्तीफा दे? और इमरान क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि जनरल आसिम को हटाया जाए? और 9 तारीख को क्यों इन लोगों ने आर्मी की तमाम इंस्टॉलेशंस पर अपने दहशतगर्दों के साथ हमले किए थे? कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पीटीआई ने दहशतगर्दी की है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है कि क्यों इस दहशतगर्दी को सीआईए सपोर्ट कर रही है, और सीआईए भी वही डिमांड्स कर रही है जो इमरान की डिमांड्स है, और क्यों सीआईए को जल्दी पड़ी हुई है इमरान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की। दैट इज द एंड गेम। आसिम का और इमरान के दरमियान एक छोटी सी झड़प हुई थी जब वो डीजीआईएसआई थे, और इन्होंने इमरान को कुछ एडवाइस किया उस करप्शन के ऊपर जो इमरान के आसपास हुकूमत में लोग कर रहे थे, तो इमरान ने भड़क कर इनको हटा दिया डीजीआईएसआई से। तो इमरान के दिल में था कि थोड़ा सा ये मुझसे खफा भी होंगे, तो नवाज शरीफ ने इसलिए जनरल आसिम को लगा। अब जब इलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अब इनको डायरेक्टली अटैक करो और इनसे रेजिग्नेशन लो, ताकि जनरल आसिम रिजाइन कर जाए, या पाक फौज में बगावत करवा दो ताकि इसके नतीजे में जनरल इकट्ठे हो जाए, जनरल आसिम को अपने आर्मी की कमांड से हटा दे। इतना डेंजरस और खतरनाक प्लान है ये इनका। मतलब एक्चुअली इट्स ट्रीजन, ये गद्दारी है। ये मेमोगेट से ज्यादा खौफनाक प्लान है। मेमोगेट भी यही था कि आर्मी के अंदर बगावत कराई जाएगी, आर्मी पे हमला करवाया जाएगा अमेरिकन के साथ। और इस प्लान में अब क्योंकि इनको जल्दी पड़ी हुई है, जल्दी इसलिए पड़ी हुई है कि जैसे कहा कि जनरल आसिम ने आने के फौरन बाद चाइना से ताल्लुकात ठीक करना शुरू कर लिए। आपने जो दौरा किया इन्होंने, वो चीन का किया, अमेरिका का नहीं किया। हमेशा आर्मी चीफ आता था पहले पाकिस्तान का, अमेरिका का दौरा करता था। इन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, कतर का किया, ओमान का किया, चाइना का किया।
افغان طالبان کو اسلام آباد انوائٹ کیا, GHQ میں ملاقات کی چائنیز لوگ ڈیلیگیشن سے بھی اور طالبان سے بھی. ظاہر ہے امریکنز تو خوش نہیں ہیں اس کے اوپر. جنرل باجوہ اور عمران کے ذریعے انہوں نے چائنا کو بھی رسوا کیا تھا, افغان طالبان سے بھی تعلقات توڑے تھے, انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, کشمیر ان کے حوالے کیا تھا, پاکستان کو اکنامکلی تباہ کیا تھا IMF کے حوالے کر کے, اسٹیٹ بینک کو. تو یہ ساری چیزیں جنرل عاصم نے آ کے انڈو کرنا شروع کر دی. انہوں نے اب پاکستان کے ساتھ ایک ایسٹرن بلاک بنانا شروع کیا, چائنا کے ساتھ ڈیفنس الائنسز, افغان طالبان کو لے کر آئے, انڈیا کے خلاف ایک سخت اسٹیٹمنٹ دیا. وہ جو اسٹیٹمنٹ 100 سال کا امن عمران کرنا چاہتا تھا محیط یوسف کی سیکورٹی پالیسی کے ذریعے, باجوہ کے ذریعے, اس سارے کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے. ان کا کشمیر اٹو ٹانگ نہیں ہے بھارت کا, ہمارے وجود کا حصہ ہے, اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ہمیں ضرورت پڑی تو اندر جا کے ماریں گے. اب یہ ساری باتیں باجوہ تو نہیں کرتا تھا, عمران تو نہیں کر سکتا تھا. جنرل عاصم نے آ کے یہ سارے اسٹیٹمنٹس دینا شروع کیے تو امریکنز الارم ہو گئے. اس لیے امریکنز کو اب زیادہ جلدی پڑی ہوئی ہے کہ جنرل عاصم کو ہٹایا جائے یا فوج میں بغاوت کروائی جائے, کیونکہ اگر یہ اسٹیبلش ہو گئے, اگر آرمی کے پاکستان اسٹیبلش ہو گیا, یہ مستحکم ہو گئے, آرمی مستحکم ہو گئی, تو پھر امریکن کیمپ سے ہم مکمل نکل جائیں گے. تو یہ امریکن انفلوئنس ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ, ہماری فورن پالیسی پہ, ہمارے جیو پولیٹیکل پریزنس پر امریکن پریشر کم ہو جائے گا. اب دس از سم تھنگ کہ امریکنز کین ناٹ ٹالریٹ. انہوں نے سوڈان میں ابھی جنگ کروائی ہے, آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوج میں بغاوت کروائی سوڈان میں. وہ بھی رشیا اور امریکہ کی جنگ ہے سوڈان میں جو ہو رہی ہے. سوڈان اپنی پورٹس اور اپنی فیسلٹیز اور سہولتیں جو تھیں وہ رشیا کو دینا چاہتا. امریکنز نے وہاں جنرل کے ذریعے بغاوت کروا دیا. رشیا جو دوسری سائڈ سے لڑا, تو سول وار پورے سوڈان میں ہو رہی ہے, لیکن ایکچولی اٹ از اے پراکسی وار بٹوین رشیا اینڈ امریکہ. اور ایگزیکٹلی یہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ CIA اسپانسرڈ ہے, جس کو عمران کر رہا ہے, یہ سب CIA اسپانسرڈ. آپ دیکھیں کہ عمران کی 100% فوکس جو ہے وہ امریکہ کی جانب ہے. انہوں نے ساری اپنے وہ سارے شہزاد گل جو ہے وہ جو بھی اس کا نام ہے وہ بھی امریکہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے سارے امریکن سینیٹرز کو میسج کیے, کانگریس کے اندر یہ موو کر رہے ہیں. انہوں نے پوری لابنگ فرم ہائر کی ہے جو امریکہ کے اندر جا کے لابنگ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف, آرمی کے خلاف, کسی طرح ہمیں دوبارہ اقتدار. انہوں نے عمران نے PTI نے کبھی چائنا کا رخ نہیں کیا, نوٹ کریں گے. یہ صرف امریکہ کے پاس, اور ہفتانہ آرمی کو دیتے ہیں کہ جی امریکہ کی ڈالر آرمی اور غلام آرمی, اور یہ وہ آرمی ہے جو امریکہ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اس وقت. امریکہ اس کا تختہ الٹنا چاہتا ہے, اور یہ آرمی پاکستان کو امریکن انفلوئنس سے نکال کر ایسٹرن بلاک میں لا رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کس قسم کا فوحش جھوٹ اور پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن, ایگزیکٹلی وہی گیم پلان جو ایوب خان کے خلاف انہوں نے کیا تھا کہ اچھے جنرل کو ہٹا کے کمزور جنرل لاؤ اپنی پسند کا, اس کے ذریعے پاکستان کی تباہی مچاؤ. اور اس وقت عمران یہی گیم کھیل رہا ہے. آپ کو میری بات پسند آئے نہ پسند آئے کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ اسی لیے انسسٹ کر رہا ہے الیکشنز کا. اب اس صورتحال میں اگر آپ الیکشنز میں جاتے ہیں تو یہ وہی الیکشنز ہوں گے جو 1970 کے الیکشنز تھے. اتنی سخت پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں, اتنی سخت عداوت اور دشمنی اور جنگیں ہیں, اتنے زبردست آپس میں تصادم اور دشمنی ہے کہ کوئی بھی پارٹی الیکشن کے ریزلٹس تسلیم ہی نہیں کرے گی. عمران کو 2/3 نہ ملی تو یہ نہیں تسلیم نہیں کرے گا, یہ اپوزیشن میں تو نہیں بیٹھے گا کبھی. دوسری پارٹی اس کو اپنی مرضی کا ووٹ بینک نہیں ملا, وہ تسلیم نہیں کریں گے, اور پھر وہی خانہ جنگی ہوگی جس کا ہمیں خوف ہے. اس پاکستان میں اس دفعہ نہیں ٹوٹے گا, بیکاز دیر از نو نتھنگ ٹو بریک. ایک لینڈ مارک ہے, کہاں توڑ کے لے کے جاؤ گے تم, کہاں جا سکتے ہو. لیکن خانہ جنگی اتنی شدید ہوگی کہ آپ شام, عراق اور یمن کو بھول جائیں گے. یہ پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے, جیسے ابھی ہو رہا ہے. ابھی جو مطلب ابھی بھی خانہ جنگی ہی ہو رہی ہے جو عمران نے کیا, GHQ پہ حملے, ایئر بیسز پہ حملے, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے. مطلب یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے, دس لیول آف وائلنس بائی اے پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اگینسٹ پاکستان نیشنل ڈیفنس فورسز. مطلب یہ کام TTP بھی نہیں کر سکی تھی جو عمران نے کیا. فار آل ڈیفینیشنز عمران اس وقت سب سے بڑا دہشت گرد ہے پوری پاکستانی ریاست کے خلاف. اور PTI, حالانکہ اس میں محب وطن لوگ شامل ہیں, ایکس سروس مین ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور حیران میں ہوتا ہوں کہ ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا. تو پچھلے 4 سال کا ریکارڈ اس کا ہے جس میں ایک کام اس نے ایسا نہیں کیا جو پاکستان کے مفاد میں ہو. لیکن یہ ساری چیزیں جو یہ کر رہا ہے اس وقت CIA کے کہنے پر, ایک اچھے آرمی چیف کو ہٹا کر وہ آرمی چیف جو پاکستان کو ایک اسٹرانگ نیوٹرل جیو پالیٹکس کے اندر, یہ نہیں کہ ہم چائنیز کیمپ میں صرف جا رہے ہیں تو امریکہ ویسے تعلقات توڑ لیں گے, بیلنس کر رہا ہے. وہ چائنا کو ذلیل نہیں کر رہا, وہ چائنا کے ساتھ ایک تعلقات کر کے ایک ایسٹرن بلاک کریٹ کر رہا ہے. اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں انڈیا کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے. یہ سب کچھ ایک اچھا آرمی چیف ہمیں ملا ہے, اور اس کو ہٹا کر یہ اپنی پسند کا ایک کمزور آرمی چیف لانا چاہتا ہے جو الیکشن کروائے, اور الیکشن کروا کے پھر وہی ریگنگ کریں جیسے یہ ریگنگ کرتے ہیں جس طرح پچھلے باجوہ اور فیض کے ساتھ اس نے کی تھی. مگر اس الیکشن کے نتیجے میں ملک میں خریز خانہ جنگی ہو جائے گی, آپ اس کو انڈو نہیں کر سکیں گے. پھر الیکشن نہ کرانا بہتر ہے اس صورتحال میں. یہ اسٹیٹ ایسے آگے, میں خاص طور پہ ویٹرن سے کہوں گا, پاکستان آرمی کے جو ریٹائرڈ لوگ جو عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ لوگ بزرگی میں بڑی عمر میں ساری زندگی پاکستان کو دینے کے بعد یہاں جب پہنچے تو کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کانٹ یو سی کہ دس مین از ڈینجرس؟ یہ ایک اور شیخ مجیب ہے, جس طرح اس نے حملہ کیا پورے پاکستان کو آگ لگائی ہے مفتی بانیوں کے ذریعے, آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ پیٹریوٹک ہے اور سارا قصور جنرل عاصم کا ہے؟ ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں دخل نہ دے, پھر آپ کہتے ہیں یہ حکومت کا تختہ الٹ دے. سوائے مارشل لا لگانے کے اور کون سا طریقہ ہے آرمی کے پاس کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ریپلیس کر دے؟ تو سوائے سول وار کے کچھ بھی نہیں ہے. خریز خانہ جنگی ہوگی. شکایت مت کیجیے گا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا, آپ بتا دیتے. اس کو آپ انڈو نہیں کر سکیں گے, اور اس سول وار کو پھر استعمال کرے گا دشمن آپ کا حملہ کرنے کے لیے. یا شاید وہ تو اب انڈیا کو بھی جلدی پڑی ہوئی,
آلریڈی وہ ڈپلائڈ ہیں, ہم کو خام خواہ اتنے ایکسپینسز کر رہے ہیں وہ اپنی, دے آر جسٹ ویٹنگ کہ پاکستان میں انارکی لیول تھوڑا سا بڑھے یا فوج میں بغاوت ہو تو وہ اندر داخل ہو جائیں گے, جو عمران کروانا چاہ رہا ہے وہ دونوں کام کروا رہا ہے, انارکی بھی کر رہا ہے, فوج میں بغاوت کروانے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے, اور پیچھے سے باہر سے سی آئی اے پریشر ڈال رہی ہے کہ جنرل عاصم ریزائن کر. ایوری ون از ان ہری. انڈیا کو جلدی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کے 2024 میں الیکشن ہے, اس سے پہلے انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنا. سو ہر پیٹریوٹک پاکستانی کو میں کہوں گا اس وقت یہ وقت ہے کہ جنرل عاصم کے پیچھے کھڑے ہوں. یہ وقت ہے کہ آپ پاکستان آرمی کو مضبوط کریں, یونٹی آف کمانڈ کو مضبوط کریں, پاکستان آرمی میں بغاوت پیدا نہ ہونے دیں. یہ جتنے اچھے پاکستانی بھی جو ہیں, جو سادے لوگ ہیں, ہم لوگ, عمران نے بیوقوف بنایا ہوا ہے جن کو میں کہتا ہوں ہوش میں آؤ. تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ شخص سی آئی اے کے کہنے پر بھٹو اور مجیب کی طرح پاکستان میں بغاوت کروا کے ایک اچھے آرمی چیف کو ہٹا کر اپنی پسند کا آرمی چیف لائے گا اور اس کے بعد وہ تباہیاں مچائے گا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. اس وقت توبہ کا موقع نہیں ہوگا تمہیں. سو دس از دی انالیسس آف پریزنٹ سچویشن. ساری عمران کی اسٹریٹجی ہم نے آپ کو بتا دی کہ 20,000 بندہ لے کر آؤ, جرنیلوں پہ حملے کرو تو ان کا پیشاب نکل جائے. توبہ استغفار, what kind of mentality this man has. اور میری دشمنی صرف جنرل عاصم کے ساتھ ہے, اور ایک آدمی ہے جس کے خلاف میں کھڑا ہوں, اور سی آئی اے کہہ رہی ہے جنرل عاصم سے کہ آپ ریزائن کریں. پاکستان آرمی کو اور فورن آفس کو بڑی سختی سے منہ توڑنا چاہیے زلمے خلیل زاد کا. یو راسکل مورون, تمہاری جرت کہ تم پاکستان آرمی کے چیف سے استعفیٰ طلب کرو. کیا ہم تمہارے غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ہوتی ہے جگہ بولنے کی. یہ نہیں کہ سی آئی اے کے کہنے پر تم سی آئی اے کی اسٹریٹجی ڈپلوائے کرتے ہوئے پاکستان کا ایک اچھا آرمی چیف ہٹاؤ اور پھر اپنا ٹاؤٹ لے کر آؤ اور اس کے ذریعے پاکستان میں وہ تباہیاں مچاؤ جو تم پہلے نہیں مچا سکے تھے. سوری, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. پاکستان کے تمام پیٹریوٹس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو گیم پلان ہو رہا ہے